ہے خلافت کا حسین فیضان تحریک جدید۔ 1934 کا سال تھا۔ مجلس احرار نے صدائے احمدیت کے خلاف ایک وسیع فتنہ کھڑا کر کے جماعت احمدیہ کی مخالفت میں خطرناک آگ بھڑکا رکھی تھی، اور یہ لوگ بار بار خود مرکز سلسلہ قادیان میں جا کر سلسلے کے خلاف ہر قسم کا فساد برپا کرنے اور حکومت کو بھی جماعت کے خلاف اکسانے میں مصروف تھے۔ یہ وہ دن تھے، بہت ارتعاش تھا فضاؤں میں، احمدیوں کی طبیعت میں بھی ہیجان تھا اور جوش تھا اور ایک ولولہ تھا۔ جتنی قوت کے ساتھ جماعت کو دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اتنے ہی زور کے ساتھ یہ جماعت اچھلنے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ ایک آواز کا انتظار تھا، یعنی خلیفۃ المسیح کی آواز کا، کہ وہ جس طرح چاہیں، جس طرف چاہیں قربانیوں کے لیے بلائیں، لیکن دل سینوں میں اچھل رہے تھے کہ کب یہ آواز بلند ہو اور کب ہمیں آگے بڑھ کر نحن انصار اللہ کہنے کی توفیق عطا ہو۔ 1934 میں حضرت مسلم موعود نے اس تحریک کا آغاز فرمایا۔ اے آسمانی بادشاہ کے موسیقاروں، ایک دفعہ پھر اس نوبت کو زور سے بچاؤ کہ دنیا کے کام پھٹ جائیں۔ ایک دفعہ پھر اپنے دل کے خون اس قرار میں بھر دو کہ عرش کے پائے بھی لرز جائیں اور فرشتے بھی کانپ اٹھیں، تاکہ تمہاری دردناک آوازوں اور تمہارے نعرے تکبیر اور تمہارے نعرے تشہید شہادت توحید کی وجہ سے خدا تعالیٰ آسمان سے زمین پر آ جائے اور پھر خدا کی بادشاہت زمین پر قائم ہو۔ اسی غرض کے لیے میں نے تحریک جدید کو جاری کیا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے جماعت کے سامنے 27 ایسے مطالبات پیش کیے جو آپ کی فراست کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ان مطالبات کے متعلق آپ نے فرمایا، ان میں سے ہر ایک لمبے غور اور فکر کے بعد تجویز کیا گیا ہے، اور ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو سلسلے کی ترقی میں ممید نہ ہو، اور ان میں سے ہر ایک ایسا بیج ہے جو بڑا ترقی پانے والا اور بہت بڑا درخت بننے والا ہے اور دشمنوں کو زیر کرنے والا ہے، اور ان میں سے کوئی چیز بھی نظر انداز کرنے والی نہیں، اور ایک بھی ایسی نہیں جس کے بغیر ہماری ترقی کی عمارت ہو سکے۔ مصلح موعود کا فرمان تحریک جدید ہے خلافت کا حسین فیضان تحریک جدید۔ پہلے 10 سالوں میں یعنی 1934 سے 1944 تک 5000 افراد اس مالی تحریک میں شامل ہوئے، جنہیں مجاہدین دفتر اول کے نام سے جماعت میں موسوم کیا گیا۔ ان کے بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ لوگ جو متواتر حصہ لیتے رہیں گے وہ ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس کشف کو پورا کرنے والے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو 1891 میں دکھایا تھا، جس میں 5000 سپاہی دیا جانا ظاہر کیا گیا تھا۔ تحریک جدید ایک انقلاب انگیز تحریک تھی جس کے ذریعے اکناف عالم میں توحید الہی کے قیام اور اشاعت اسلام کی مضبوط بنیاد ڈالی گئی۔ جماعت کی اخلاص بھری جانی اور مالی قربانیوں کی بدولت خدا تعالیٰ کے فضل سے قادیان کی چھوٹی سی بستی سے اٹھنے والی آواز، جس کے متعلق مخالفین نے کہا تھا کہ ہم اس آواز کو قادیان سے باہر نہیں نکلنے دیں گے، آج 214 ممالک میں پہنچ گئی ہے اور تبلیغ اسلام کا ایک زبردست نظام مارز وجود میں آیا ہے۔ احمدیوں کی اکثریت اس بات کا ادراک رکھتی ہے کہ یہ زمانہ جو تکمیل اشاعت اسلام کا زمانہ ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا ہے، جو کہ قرآن کریم کی اشاعت اور ترجمے کے ذریعے سے ہو رہا ہے، مختلف زبانوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کی اشاعت اور جماعت کے لٹریچر کے ذریعے سے ہو رہا ہے، مساجد کی تعمیر کے ذریعے سے ہو رہا ہے،
مشن ہاؤسز کے قیام کے ذریعے سے ہو رہا ہے، جامعات کے قیام کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ اس وقت ایشیا میں بھی، افریقہ میں بھی، یورپ میں بھی، نارتھ امریکہ میں بھی، انڈونیشیا میں بھی جامعات کا قیام عمل میں آ چکا ہے، جہاں سے مربیان اور مبلغین فارغ ہو کر تبلیغ اسلام کر رہے ہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں احمدی کو علم میں آتی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس کے لیے مالی قربانی کی بھی ضرورت ہے، اور پھر وہ مالی قربانی کرتے ہیں۔ اسی طرح جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ مخلوق کی ہمدردی بھی جزو ایمان ہے۔ اس ہمدردی کے تحت ہسپتالوں، اسکولوں کا قیام اور اس کے علاوہ بھی امداد کا نظام ہے جماعت میں، یہ سارا کچھ بھی مخلصین کی قربانیوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ پر یہ یقین ہے جنہیں کہ وہ ان کی قربانیوں کو اس دنیا میں بھی نوازتا ہے اور اگلے جان میں بھی نوازے گا انشاءاللہ۔ ابتدا میں چند ایک صحابہ بیرون ملک تبلیغ کے لیے جاتے تھے، جہاں انتہائی مالی مشکلات کا سامنا رہتا، جو اپنے کھانے کا انتظام بھی خود کرتے اور مالی قربانیاں بھی کرتے۔ اب وہ مشکل حالات نہیں ہیں جو پہلے ہوا کرتے تھے۔ پہلے ہمارے مبلغین اور ڈاکٹروں کو تو اتنی تکلیفوں میں وقت گزارنا پڑا ہے اور ایسے ایسے مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ ان کی داستان آپ سنیں تو آپ کے دل دہل جائیں۔ بعض ہمارے مبلغین کو اس طرح وہاں خدمت سر انجام دینی پڑی ہے کہ مسلسل کئی سال تک سوائے روٹی اور نمک مرچ کے اور کوئی سالن نصیب نہیں ہوا، دودھ نصیب نہیں ہوا، کوئی اور نعمت نہیں ملی۔ اسی پر انہوں نے بعض دفعہ مسلسل کئی سال گزارے کیے، یہ پرانے وقتوں کی میں باتیں بتا رہا ہوں۔ اور احمدی ڈاکٹروں نے بھی بڑی بڑی مشکل حالات میں وہاں اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا اور خدا کے فضل سے ایک احمدی اسپتالوں کے وقار قائم کیا ہے۔ تو اب ان عظیم الشان راہوں پر جو آپ کے لیے کشادہ کی جا چکی ہیں، ان پر آگے قدم بڑھائیں اور خدمت سے حصے لیں، تاکہ آئندہ نسلیں پھر آپ کے نام کو عظمت اور محبت سے یاد کریں اور آپ کے لیے دعائیں کریں، جس طرح ہم ان پچھلی نسلوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تحریک جدید ایک الہی تحریک کے ذریعے آج بیرونی ممالک میں سینکڑوں مبلغین خدمات بجا لا رہے ہیں۔ دینیات کی شاخ سے اضافہ کرنے سے لے کر اب تک تحریک جدید کے تحت اسکولوں اور ہسپتالوں کا ایک وسیع نظام قائم ہے۔ اس تحریک کی برکت سے یہ تنظیم مغربی افریقہ سے پھیل کر مشرقی افریقہ اور پھر وسطی افریقہ تک پہنچی ہے۔ جہاں تک اسکولوں کا تعلق ہے، اس وقت 650 سے زائد پرائمری اور سیکنڈری اسکول وہاں کے طلباء کو تعلیم دینے اور ان کی اخلاقی تربیت کرنے اور ان کو وفادار اور مفید شہری بنانے کی خدمت پر مامور ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ کام دن بدن پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ محسن و منان کا احسان تحریک جدید ہے، خلافت کا حسین فیضان۔ صحت کے میدان میں بھی جماعت احمدیہ مجلس نصرت جہاں کے تحت خدمت انسانیت کی توفیق پا رہی ہے۔ ہسپتالوں کا ایک وسیع نظام قائم ہے، اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے 13 ممالک میں اس وقت ہمارے 37 طبی ادارے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، اور مرکزی ڈاکٹرز کے ساتھ ساتھ مقامی ڈاکٹرز بھی یہاں خدمت پر مامور ہیں۔ دنیا بھر میں 11 جامعات حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی نگرانی میں مبلغین تیار کر کے میدان عمل میں بھجوا رہے ہیں۔ وکالت تعلیم کے تحت مربیان کو انگلش، آرکیالوجی، فارسی، عربی، اردو اور جرنلزم کے علاوہ اسپینش کی بھی تعلیم دلوائی جاتی ہے۔ فاروق تحصیل مربیان میدان عمل میں آ رہے ہیں، جن کو مختلف یونیورسٹیز میں مزید تعلیم کے لیے داخل کروایا جاتا ہے، جہاں سے وہ مختلف زبانوں میں بھی ٹریننگ لیتے ہیں اور مختلف دوسرے مضامین میں ٹریننگ لے کر جماعت کے لٹریچر کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کر رہے ہیں۔ 75 زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم شائع ہو چکے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت،
احادیث کی کتب اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں کے تراجم بھی بہت سی زبانوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ ان کتب کے تراجم کے لیے مختلف ڈیسک قائم ہیں، جن میں انگریزی، سواحیلی، فارسی، عربی اور جاپانی ڈیسک شامل ہیں۔ اس کے علاوہ حضور انور کے ارشاد پر ہر سال 1 سے 3 ماہ کے لیے جامعہ احمدیہ کینیڈا، جرمنی، UK، غانا، یوگنڈا اور انڈونیشیا کے مربیان کا ریفریشر کورس ہوتا ہے۔ اب تک بیرونی جامعات کے 295 شاہدین اس کورس سے استفادہ کر چکے ہیں۔ خلافت کا اس کے علاوہ شعبہ متخصصین ہے، جہاں مربیان کو تفسیر القرآن، حدیث، علم الکلام، موازنہ مذاہب، فقہ، تاریخ و سیرت، عربی قواعد، تجوید، مذاہب عالم، فارسی، کتب و تحریرات حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ پر مشتمل مضامین میں مربیان کو 5 سال پر محیط تخصص کروایا جاتا ہے۔ لاکھوں سعید روحیں جماعت احمدیہ میں شامل ہو رہی ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، وہ روز بروز ایک نئی شان کے ساتھ پورا ہو رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں جماعت احمدیہ اس وقت 214 ممالک میں قائم ہو چکی ہے۔ 1934 میں اس کی ابتدا ہوئی، پھر یہ اپنی ابتدا سے ترقی کرتے ہوئے اس نے بڑھنا شروع کیا اور پھیلنا شروع کیا، اور دنیا اس بات کو نہیں سمجھتی، اطاعت کرنے کے لیے تیار ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس منصوبہ کے نتیجہ میں لاکھوں عیسائی اور مشرکین کو حلقہ گوش اسلام کرنے کی توفیق پائی۔ لاکھوں، 1 یا 2 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، صرف افریقہ میں ہی لاکھوں عیسائی اور مشرک مسلمان ہوئے۔ صرف لوگ احمدی ہی نہیں ہو رہے، بلکہ خدا تعالیٰ کے فضل سے وہ جماعت احمدیہ کا ایک فعال اور مستحکم حصہ بن رہے ہیں، اور وہ مالی قربانی کے نظام میں بھی شامل ہو رہے ہیں، وہ وصایا کے نظام میں بھی شامل ہو رہے ہیں، اور اپنی اپنی عمر کے مطابق مختلف ذیلی تنظیموں میں بھی شامل ہو رہے ہیں، اور وہاں کا جو مالی نظام ہے اس میں بھی وہ حصہ لے رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک دن میاں روڑے خان جو بہت ہی زیادہ صاحب مقرب تھے اور تحصیلدار تھے، نائب تحصیلدار تھے، پھر وہ اس زمانے میں کپورتھلے میں تھے، وہ بہت کم تنخواہ ملا کرتی تھی۔ شروع میں نائب تحصیلدار جب لگتا تھا تو 15 روپے تنخواہ ہوتی تھی، تو وہ ہمیشہ ہر اتوار کو قادیاں آ جاتے تھے اور آ کے کوئی 1 روپیہ 2 روپے نذرانہ سب کو دیتے تھے۔ کہنے لگے حضرت صاحب وفات کے بعد آئے، اس وقت وہ تحصیلدار ہو گئے تھے اور تنخواہیں بھی زیادہ کر دی گئی تھی، جو 3 یا 4 اشرفیاں ان کے ہاتھ میں پڑی۔ آ کے انہوں نے میرے ہاتھ میں دی وہ اشرفیاں اور چیخے مار کر رونے لگے۔ میں حیران ہوا کہ یہ روتے کیوں؟ پھر مجھے خیال آیا شاید یہ غریب آدمی ہیں، ان کو اشرفیوں کا درد ہوا ہے۔ پھر مگر روتے روتے تھوڑی دیر میں ذرا ہوش آئی تو کہنے لگے ساری عمر خواہش رہی کہ میں انہوں نے ہاتھ وچ سونا رکھا، پر کدی توفیق نہیں ملتی۔ جدوں کچھ پیسے جمع ہوندے سن میں پیدل بازار چل کے کپورتھلے تو آ جاتا تھا دیکھنے ہونا، یا ریل وچ آتا تھا کرایہ لیتا۔ تو جدوں سونا ملیا تو ہن وہ ہے نہیں۔ خیر وہ ایسا دردناک فکرہ تھا کہ مجھ کو بھی رقت آ گئی، مگر ان کو چپ کرانے کے لیے میں ان کو کچھ تسلی دینے کی کوشش کی، مگر ان کی جو مضبوط حرکت تھی اس کو دیکھتے ہوئے در حقیقت میری کوشش بالکل بیکار اور بے سود سی تھی۔
یہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، یعنی ان کے مالوں میں حق رکھا جاتا ہے سائل اور محروم کے لیے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نور اللہ مرقدہ نے ایک جلسہ سالانہ کی تقریر میں فرمایا کہ تحریک جدید کا نظام وصیت کے نظام کے لیے بطور ارہاس ہے۔ دنیا میں بالآخر جو نظام نافذ ہونا ہے وہ وصیت کا نظام ہے، جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رسالہ الوصیت میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ جماعت احمدیہ دنیا بھر میں پھیلاؤ کے ساتھ توحید کے قیام کے لیے ہزاروں مساجد قائم کر چکی ہے۔ اشاعت اسلام کے لیے سینکڑوں مشن ہاؤسز کام کر رہے ہیں۔ MTA انٹرنیشنل کے ذریعے کروڑوں پیاسی روحوں تک وقت کے امام کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ اس وقت واقفین نو کی کل تعداد 72,932 ہو چکی ہے، جن میں 43,281 لڑکے اور 27,994 لڑکیاں شامل ہیں۔ 128 ممالک میں کہیں نہ کہیں جماعت کی طرف سے کوئی نہ کوئی وقف نو ضرور موجود ہے، جس میں سب سے زیادہ تعداد پاکستان میں ہے جو 29,500 کے قریب ہے۔ اس کے بعد جرمنی، UK اور کینیڈا شامل ہے۔ الہی منشاء کے تحت حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے جو وقف نو کی تحریک شروع فرمائی تھی، اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت خامسہ کے اس بابرکت دور میں اس کے ثمرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور دنیا بھر میں مختلف فیلڈز کے ماہرین اپنے آپ کو خدمت دین کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے دنیا بھر کے دوروں کے نتیجے میں ان ملکوں کے لوگ اسلام کو بہتر طور پر سمجھنے لگے ہیں، اور ان کے دلوں میں اور دماغوں میں اسلام کے متعلق جو خدشات تھے، بہت سے لوگ ان خدشوں اور خطرات سے دور ہوئے ہیں۔ کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کی تائید سے جو تحریک مخالفین کے حملوں کو روکنے اور دنیا میں تبلیغ اسلام کے لیے جاری کی تھی، جو یقیناً اس حکیم اور عزیز خدا سے تائید یافتہ تھی اور بڑی حکمت سے پر تھی، اور نظر آ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی جماعت نے دنیا میں پھیلنا ہے اور غلبہ حاصل کرنا ہے، جس کے تائید یافتہ ہونے کا ثبوت ہم دنیا میں پھیلے ہوئے آج کل جو ہم دیکھتے ہیں، تو دنیا میں پھیلے ہوئے جماعت کے مشن ہیں، مساجد ہیں، اور پھر ہر سال جو سعید روحیں جماعت میں شامل ہوتی ہیں، ان کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ تحریک جدید کو سمجھنے کے لیے خلاصتاً حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ کافی ہوں گے۔ تحریک جدید کو اس لیے جاری کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے ہمارے پاس ایسی رقم جمع ہو جائے جسے خدا تعالیٰ کے نام کو دنیا کے کناروں تک آسانی اور سہولت کے ساتھ پہنچا دیا جائے، جو کہ اللہ کے فضل سے پہنچ رہا ہے اور پہنچتا رہے گا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس الہام کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا کو پورا کرنے والا ہوگا۔ اے خلافت کا حسین فیضان تحریک جدید۔